کار ثواب ہے، ثواب سمجھ کر عبادت کی نیت سے کہ عبادت ہے دعا مانگنا، بلکہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو ثواب کا کام ہے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھو کیسے سبز سبز لباس میں بچیاں نظر آئیں، میرے دل میں آیا کہ یا اللہ ان سب کو سبز گنبد بھی دکھا دے۔ اب ماں باپ بھی انڈر چھوڑے، بغیر اس کے تو جائیں گے نہیں ہے، چلو ان کے ماں باپ کو بھی دکھا دے اللہ پاک سبز سبز گنبد کے جلوے، عمرہ بھی نصیب کر دے۔ اب میں نے دعا کر دی، میرے کتنے پیسے لگے، میرا کیا گیا؟ بلکہ یہ خاندان کا دل ہی خوش ہوگا ظاہر ہے، اور یہ سب ہو سکتا ہے شکرانے میں اعلان کر دیں اچھا یوں ہوا، لائیو دعا ہوئی 23 24 25 مدنی قافلے میں ہم سفر کریں گے، ہو سکتا ہے ان کے سرپرستوں کا پیغام آ جائے اور یوں میرا دل خوش کر دیں کہ تو ایک ہاتھ سے دے گا تو لے، 2 ہاتھ سے ہم تجھے دیتے ہیں۔ اور اللہ کو رضی تھا ماشاء اللہ۔ یہ صلو علی صلی اللہ الحبیب، علیہ وسلم، یہ میں تمام دیکھنے سننے والے عاشق رسول کا عرض کروں، یہ کافی قریب سے دیکھا۔ مجھے یاد ہے ہم مقام ابراہیم پر اہل سنت 2 رکعت نفل پڑھ کر جب دعا ہوتی ہے مقام ابراہیم کی دعا، تو وہاں پر تو کرسی پہ بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے تھے جو آپ پڑھتے ہیں، تو میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دعا کا وقت تھا، تو میں نے کچھ عرض کی کہ پاپا، تو مجھے یاد پڑتا غالباً میں اگر بھول نہیں کر رہا، کہ پھر مجھے فرما کہ وہ آئمی کا جو ہوا نا، وہ جو آپ نے مجھے کہا تھا نا، میں ان کے لیے دعا کر چکا تھا۔ تو اس طرح ملتزم کے قریب جب پہنچے تو بڑا وہ بھی ایک منظر تھا، اے ملتزم کے سامنے ہے کہ نہیں، ملتزم کے سامنے ہے کہ نہیں، بالکل ملتزم کے سامنے ہے۔ تو اس وقت کی بھی ایک ہوتا ہے، تو یہ بڑی نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسے پیر اور ایسے امیر سنت اور ایسے رہنما اور ایسے کرم فرما عطا کیے جو ہمیں اس مقام پر بھی نہیں بھولے کہ جہاں پر وہ واقعی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ تو اس شکرانے میں بھی ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری نسبتوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک ہماری عقیدتوں کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے، کہ جو یہ ہمیں مل رہا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ مدنی مذاکرہ جب ختم ہوتا ہے تو امیر سنت یا جو بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں ان دعاؤں میں مرحوم مبلغین و مبلغات کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی بعض تو نام لے کر دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک خاص ہے کہ جو مرحوم مبلغین و محروم مبلغات، تو اللہ کرے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو دعوت اسلامی کے مبلغ ہوں یا اسلام بین مبلغات ہوں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی یہ ہونی چاہیے، اس طرح مطلب کہ انداز ہونا چاہیے۔ جب مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی کو امیر سنت کے ہاتھوں جب قبر میں اترنا نصیب ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی آپ نے جس طرح کے صحرائے مدینہ میں جب تدفین ہو رہی تھی، دفن کیا جا رہا، اس وقت جو آپ نے مائک پر جو ارشادات عطا فرمائے تھے، کئی اسلامی بھائیوں کو یہ تھا کہ بس اب ہم نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے پیچھے، دعوت اسلامی سے ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں، دعوت سے وابستہ ہیں، مگر دینی کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، دینی کام کرتے ہیں، ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کوشش کرے کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام میں سے کوئی نہ کوئی دینی کام کی ذمہ داری لے لیں۔ درس دینے کی اگر ذمہ داری نہیں لے سکتے تو درس سننے کی ذمہ داری لے لیں۔ مدنی قافلہ، امیر مدنی قافلہ نہیں بن سکتے تو میرے شرکاء مدنی قافلہ بننے کی ذمہ داری لے لیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں بیان نہیں ملتا تو ہفتہ وار اجتماع میں آنے اور لانے کی ذمہ داری قبول فرما لیں۔ تو یوں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہے، اور یہ تو ویسے ہی ماہ ہفتہ وار اجتماع جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالی نیت کریں تمام دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کہ ہم انشاءاللہ پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت
اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی۔ آج ہفتہ وار اجتماع ہے، جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں۔ آج آئے ہیں، اس کا کوئی خاص مقصد؟ ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعرات کو آئیں، بعض اوقات نہیں بھی آ پاتے، لیکن آج اسپیشل اس لیے آئے کیونکہ امیر علیہ سنت نے دعا دی ہے، اور امیر علیہ سنت جو ہے ماہ ہفتہ وار اجتماع کا یہ جو نام دیا ہے، اور اس میں بڑی زبردست دعا دی، اور ایک ولی کامل کی دعا تو وہ تو بالکل قبول ہوتی ہے، وہی سوچ رکھ کے جو ہے نا آج کے اجتماع میں حاضری، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کوشش ہوگی کہ آئندہ تمام اجتماع میں 14 جنوری تک جتنے بھی اجتماعات ہوں گے اس میں حاضری رہے گی۔ ویسے تو میں آتا رہتا ہوں، یہ ہے کہ یہاں سے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، الحمدللہ۔ یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کی نیت ہوتی ہے تو یہاں سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں یہاں سے، اور بہت سکون ملتا ہے یہاں کے نا۔ امیر نے ترغیب دلائی تھی کہ 14 دسمبر سے 14 فروری تک جو ہفتہ وار اجتماع ہوں گے تو اس میں آنے کے لیے کافی دعاؤں سے بھی نوازا تھا، اور آنے کا کہا تھا، دعائیں بھی کی تھی، اور میں خود بھی آیا ہوں یہاں پہ، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آیا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد بیان وغیرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، صلاۃ السلام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے اجتماع میں خود بھی شرکت کروں گا اور لوگوں کو بھی دعوت دوں گا، انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے اور فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی انشاءاللہ اب یہ نیت ہے کہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے ضرور۔ ماشاءاللہ ماہ ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، تو اس میں کوششیں تیز تر کر دیں، اور جو ماہ ہفتہ وار اجتماع میں آئے، بے شک جی آیا نو، لیکن یہ کہ عمر بھر بس اب آنا ہے اور دوسروں کو لانا ہے، تو اجتماع ہی کے ذریعے صحیح بات ہے کہ دعوت اسلامی نے ترقی کے منازل طے کیے۔ شروع میں یہی ہماری مین ایکٹیویٹی ہفتہ وار اجتماع تھا، اس وقت تو مدنی قافلے کبھی تصور نہیں تھا، خالی اجتماع ہوتا تھا، اور اس میں لوگ آتے تھے اور ماشاءاللہ بے نمازی بنتے تھے، سنتوں کی پابندیاں کرتے تھے، رو رو کے دعائیں مانگی جاتی تھی، اور روتے تھے، دھوتے تھے، اور گناہوں سے توبہ کر کے اٹھتے تھے۔ شروع کے اجتماع جب گلزار حبیب میں ہوتے تھے تو بڑا رنکت انگیز ماحول بنتا تھا۔ جنہوں نے پرانا یہ شروع کا دیکھا ہوگا، آج سے 40-42 سال پہلے، ان کو شاید کچھ جھلکیاں یاد ہوں ان کی، تو ایک یہی دینی کام تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اور بھی اجتماعات بڑے تھے، لیکن مین اجتماعی ہوتا تھا، پھر مزید دیگر 12 دینی کام مخصوص ہوئے، تو یوں مطلب یہ کہ سب نکلے سمجھو ہفتہ وار اجتماع سے یہ سارے دینی کام، تو اس لیے ہفتہ وار اجتماع جتنا مضبوط ہوگا اتنا انشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے دیگر دینی کام مضبوط ہوں گے۔ جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہمارا فلاں شعبہ ہے اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، نہیں، سارے شعبے آپ کے، اور سارے شعبوں میں خصوصاً یہ 12 دینی کام جو ہیں، ان میں سب میں آپ کو حصہ لینا ہے، اور ہفتہ وار اجتماع کو ہمیشہ کے لیے بھرتے رہنا ہے، بس جلدی آ جانا ہے، شروع سے آ کر پھر اشراق چاش پڑھ کر، صلاۃ و سلام پڑھ کر اگر جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی، ایک رات ہفتے میں اللہ کی راہ میں دے دیں اور عبادت میں گزاریں، انشاءاللہ سارا ہفتہ ایسی بیٹری چارج رہے گی کہ شیطان انشاءاللہ پلٹ کر نہیں دیکھے آپ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ، آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے عطار. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قوم میں کوئی گناہ کا مرتکب یعنی کرنے والا ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ پاک ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. یا اللہ تیری پناہ. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ ماں کا پچھتاوا پڑھ یا سن لے، اس سے اس کے ماں باپ راضی رہے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے سنتوں بھرے اجتماع کی فضیلت، اسلام کے 8 حصے، گناہ سے نہ روکنا کب گناہ ہے. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیسلامی.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب. پاکستان اسلامی بھائی 21,76,734، پاکستان اسلامی بہنیں 8,51,978، اوورسیز اسلامی بھائی 38,540، اوورسیز اسلامی بہنیں 1,25,987. مجموعی مطالعہ کارکردگی 31,93,239، 31,93,239. ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی تقابل کے اعتبار سے نمایاں شعبہ. 9 دسمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جن 2 لوگوں کی قبروں پر شاخ گاڑی تھی ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ جواب، ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. سوال نمبر 2، قبر پر سے اگی ہوئی تر گھاس اکھاڑنا منع کیوں ہے؟ جواب، اس لیے کہ اس سے میت کو
فائدہ پہنچتا ہے؟ سوال نمبر 3، ریاکاری کے خوف سے عمل چھوڑ دینا کیسا؟ جواب، یہ بھی ریاکاری ہے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام رمیسہ اتاریہ حیدرآباد، بنت عبد القادر اتاریہ سلطان ٹاؤن، محمد حنیف اتاری بن عطا اللہ سکھر سندھ، بنت خالد اتاریہ کوٹ رادھا کشن، اظہار علی بن محمد ادریس لاڑکانہ، محمد رمضان اتاری ساہیوال پنجاب، اکرم شاہ اتاری کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت خالد اتاریہ کوٹ رادھا کشن، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہفتے ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ فرما لیں۔ اگلے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ایک شخص دوسرے شخص کو اکیلے میں بات بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو ایسی بات دوسرے کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ سوال نمبر 2، ایک شخص اللہ کی راہ میں نوٹ بانٹ رہا ہے اور دوسرا اللہ اللہ کر رہا ہے، ان میں سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ سوال نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس چیز کو اپنی بہت بڑی حکومت اور جاہ و جلالت سے زیادہ اہم قرار دیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS نمبر 034112555554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر ایوارڈ یافتہ کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت مکتبۃ المدینہ لا رہا ہے آپ کے لیے اسپیشل آفر۔ 10 دسمبر 2023 سے 23 دسمبر 2023 تک کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت پر 18% تک کا اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اس کتاب کے خریدنے پر بن سکیں گے ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہونے والی قرآن اندازی کا حصہ بھی، اور قرآن اندازی میں جن 12 افراد کے نام نکالے جائیں گے انہیں ملے گی امیر اہل سنت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی اسپیشل تحریر اور دستخط والی کتاب۔ اب ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کریں اور انعامات بھی۔ آج ہی مکتبۃ المدینہ کی قریبی برانچ سے کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت ہدیتاً طلب فرمائیں۔ آرڈر اور معلومات کے لیے رابطہ کیجئے 0313113928۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔